पांचवें पारे के दूसरे गाने से तरावी में पढ़ा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा में फरमाया, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। मोमिनों पर नमाज वक्त बांधा हुआ फर्ज है। आज लोग बड़ी आसानी से आकर कहते हैं कि इमाम साहब फजर मेरी निकल जाती है तो मैं कज़ा पढ़ लेता हूँ। लेकिन कज़ा तो आपको पढ़नी है अगर वो निकल गई, लेकिन जानबूझकर नमाज कज़ा करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको वक्त पर फर्ज किया है। जब इसका वक्त हो जाएगा तो नमाज अदा करनी है। लेकिन हमारा हाल यह है कि आप बाहर किसी को कहें कि चलो भाई नमाज पढ़ने टाइम हो गया, तो वो कहता है कि जरूरी काम है और निपटा कर आ रहा। तो सवाल यह है कि क्या नमाज जरूरी काम नहीं? क्या नमाज से बढ़कर तुम्हारा कोई जरूरी काम नहीं? एक डॉक्टर ने अपने कार्ड पर लिखा हुआ था कि कोशिश करो कि नमाज तुम्हारे जरूरी कामों में शामिल हो जाए। यानी जब नमाज का वक्त हो जाए तो फिर दुनिया व मा फीहा एक तरफ, आपकी नमाज एक तरफ। आपको फिर नमाज पढ़नी है, बाकी काम फिर बाद में करने हैं। और याद रखें, जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। नमाज की बरकत से आपके कितने काम आसान हो जाएंगे, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके कितने ही काम निकल जाएंगे और आसान हो जाएंगे। फिर इस सूरह मुबारका में आगे रब्बुल जलाल ने जो मुसलमानों का अकीदा है उसको बयान किया और सच्चाई बयान की कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो नसारा है, ईसाई है, वो लोग समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने सूली पर लटका दिया और शहीद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, वमा सलबूहु, और ना ही सूली पर लटकाया गया, वलाकिन शुब्बिह लहुम। लेकिन यह है कि लोगों को शुबा हो गया था कि ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने शहीद कर दिया। हालांकि हकीकत यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर रूह निकाले रब्बुल जलाल ने आसमानों पर उठा लिया है। अब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह कफ़स मुनसली से परवाज नहीं की गई। आप दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे, आपकी शादी नहीं हुई, आपकी शादी भी होगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक दुनिया में रहेंगे और फिर जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। और फिर अब इब्तिदा होती है सूरह माइदा की। सूरह माइदा में इब्तिदा में रब्बुल जलाल ने फरमाया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताअवुन करो, गुनाह के काम में ताअवुन न करो। आप शॉपकीपर है, आपके पास एक कंपनी का आदमी आता है, 50,000 रुपए की खरीदारी करता है और जब बिल बनाते हो तो वो कहता है भाई 60 का बिल बना। 60,000 का बिल बनाना, तो अब सीधी सी बात यह है कि 60,000 का आप बिल बनाएंगे, कंपनी से वो 60,000 वसूल करेगा और 10,000 रुपए जेब में रखेगा। अब अगर आप 60,000 का बिल बनाएंगे तो वो जो धोखा दे रहा है आप उसके साथ ताअवुन कर रहे हो। और अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी के कामों में ताअवुन करो, नेकी के कामों में ताअवुन करो, लेकिन गुनाह के कामों में एक दूसरे के साथ ताअवुन नहीं करेंगे। माजरत कर लेंगे, बल्कि उसको समझाएंगे, नेकी की दावत देंगे। गुनाह के मामले में ताअवुन नहीं किया जाएगा। फिर सूरह माइदा में ही आयत नंबर 6 में वुजू का पूरा तरीका बयान होता है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। क्योंकि वुजू के जो 4 फराइज़ पढ़ते हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में इसको जिक्र किया गया है। और फिर आगे चले तो आगे जो है हाबील और काबिल का मुख्तसर जिक्र आता है। और आप जानते हैं कि काबिल काफ से है तो कातिल है, और हाबील हा से है तो वो हलाक हुआ है। तो कातिल ने
یعنی قابیل نے حابیل کو مارا، کس وجہ سے مارا؟ حسد کی وجہ سے. اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آسمان پر سب سے پہلے گناہ ہوا وہ حسد ہے، اور زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ حسد کی وجہ سے، ایک دوسرے پر جلنے کی وجہ سے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے. قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا تھا کہ اس کی شادی فلاں سے کیوں ہوئی، اس کو حسد ہو گیا تھا. اور یاد رکھیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتے رہے. اور اس سورہ مبارکہ ہی میں آگے فرمایا کہ جو فساد فی الارض کرنے والے ہیں، زمین پر فساد کرنے والے، یہ جو ڈاکو ہے، چور ہے، کرپشن کرنے والے ہیں، ان کا علاج قرآن مجید نے کیا کرا؟ قرآن نے کہا کہ یقتلوا، ان کو قتل کر دیا. یہ 200-500 آدمی قتل ہوں گے، ساری کرپشن صحیح ہو جائے گی. او یسلموا، یا پھر ان کو سولی پر لٹکا دو، سولی پر لٹکا دو اور نشان عبرت بنا دو اور بتا دیا جائے کہ یہ موبائل چور ہے، یہ لوگوں کا مال چھین کر بھاگ رہا تھا اس لیے اس کو سولی پر لٹکایا گیا. اس نے کرپشن کی ہے ملک میں، اسپتالوں کی دوائیاں بیچی ہے یا اسپتالوں میں مریضوں کو پریشان کیا ہے، اور جو مرض نہیں تھا لوگوں کو وہ دوائیاں لکھ کر دی ہے، وغیرہ وغیرہ. جو بھی ہمارے یہاں پر بگاڑ ہے، اس بگاڑ کا حل جو ہے یہی ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ جو زمین پر فساد کرنے والے ہیں یا تو ان کو قتل کر دیا جائے حکومتی لیول پر، ایسے نہیں خود ہی شروع ہو جائے، حکومتی لیول پر جو ہے یہ ہوگا کہ یقتلوا، قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، یا پھر جو ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر اس کا ایک ہاتھ کاٹو ایک پاؤں کاٹو اور چھوڑ دو لوگوں. لوگ خود پوچھیں کہ آبے کیا ہوا، یہ ہاتھ پاؤں کدھر گیا؟ تو وہ بتائے گا کہ میں نے کرپشن کی تھی، میں نے ڈاکہ مارا تھا، میں نے موبائل چھینا تھا، اللہ کا، اور مجھے پھر یہ سزا دی گئی. اس طرح بھی اس کو چھوڑ دیا جائے اور نشان عبرت بنا دیا جائے. اور آگے اسی رکوع میں اسی طرح آگے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائے، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائے. یہ اسلامی سزا ہے. اور بتاؤ کہ اسلامی سزا اگر نافذ ہو جائے تو کسی کو پھر چوری کرنے کی ہمت ہوگی؟ کوئی چوری نہیں کرے گا. یہ اسلام جو ہے ایک مرتبہ سزا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک لوہار کی اور 100 سنار کی. تو اسلام ایک مرتبہ سزا دیتا ہے. جب ایک مرتبہ حد نافذ ہوتی ہے تو پھر دور دور تک امن ہو جاتا ہے، دور دور تک امن ہو جاتا ہے. تو یہاں پر رب الجلال نے فرمایا کہ السارق والسارقہ، جو چور اور چورنی ہے، جب اس کی چور اور چوری ثابت ہو جائے گی تو پھر ان کے ہاتھ کاٹے جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا. لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اس نے چوری کی ہے. پھر دور دور تک آپ کو کوئی چور نظر نہیں آئے گا. اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں آگے پھر قصاص کے بارے میں ذکر کیا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ، جب کوئی کسی کو قتل کرے گا تو ان النفس بالنفس، پھر جان کے بدلے جان، پھر جان کے بدلے جان ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس کا بیٹا. النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. قرآن نے جو ہے بیان کر دیا کہ ہر چیز کا بدلہ. جب یہ اسلامی سزاؤں کی بات ہو رہی ہے، جب اسلامی سزائیں نافذ ہوگی تو زمین امن سے بھر جائے گی. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں دور دور تک اسلام پھیل چکا تھا لیکن پوری روئے زمین امن سے بھری ہوئی تھی. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ جو ہے غیر قانونی کوئی عمل کرے اور کسی کا مال چھین لے اور کسی کو تنگ کرے، کسی کا حق کھائے. کسی کی یہ ہمت نہیں تھی. اور رب الجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آج جو ہے ٹرمپ کو چھٹیاں لگائی جاتی ہے اور چھٹیاں لی جا رہی ہے، گلے لگایا جا رہا ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے اس کو گلے لگایا، کہ امریکی صدر نے اس کو بلایا. یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ صرف لات مارنا جانتے ہیں.
اور یہ اتنے خطرناک ہے کہ رب ذوالجلال ہر رکعت میں آپ سے پڑھواتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے مالک تو یہود اور نصارہ کا راستہ ہمیں نہ بتانا، نہ چلانا۔ وہ کون ہے مغضوب؟ میں نے بتا چکا ہوں یہود ہے، ضالین یہ نصارہ ہے، یہ نصارہ ہے۔ اور ہر رکعت میں ہم جو ہے ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ان کا راستہ نہ چلانا۔ اور اللہ نے یہاں پر بھی باخبر کیا کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 57 اسلامی ممالک ہے، وہ یہود اور نصارہ کی گود میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، وہ ان کو اپنا دوست کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ان سے اچھے تعلقات ہم چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تعلقات اچھے ہونا اور تجارت ہونا یہ ایک الگ بات ہے، دوستی ہونا ایک الگ بات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو کبھی بھی دوست نہ بناؤ، مسلمان آپس میں دوست بنے۔ کفر جو ہے اس کے بارے میں حضور نے ہمیں باخبر کر دیا اور فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے ایک ملت ہے، وہ پھر یہود ہو، ہنود ہو، نصارہ ہو، وہ آتش پرست ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب کیا ہے؟ ایک ہے، اسلام کے خلاف یہ سب ایک ہے۔ لہذا ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنا دوست بناؤ، کسی مومن کو بناؤ، مسلمان کو بناؤ، رازدار بناؤ، مسلمان کو بناؤ، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔